من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في البحر غموركم خذ يدي ساهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبه وسلم يا رحمة للعالمين سب آواز بلند پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبه يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک جو سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے انگنت اور لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام تمام معزز اراکین انجمن بہاری مدینہ جو کہ عرصہ کم از کم 3 دہائیوں سے سرکار کے میلاد کی محفل سجا رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ وہ اللہ کے فضل سے نبی کے صدقے اس میں بہتری برتری اور عظمتیں سرکار کے ذکر کے صدقے اللہ ان کو بھی عطا فرمائے اور یقیناً نبی کا ذکر تو آج بھی بڑا ہے والآخرۃ خیر اللہ کا من الاولیٰ ہر آنے والی گھڑی میرے نبی کی عظمت کو بڑھا رہی ہے میں ان سب اراکین انجمن کو مبارکباد دیتا ہوں اللہ پاک ان کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نسل در نسل اللہ ہماری نسلوں کو سرکار کی غلامی عطا فرمائے آمین ثم آمین میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے والد کریم کے قریبی دوست بھائی جناب علامہ محمد عارف نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے صاحبزادے جناب برادر محمد حاسف صاحب بھی تشریف فرما ہے اور مصنف کتب کثیرہ عظیم اسکالر جناب حضرت اللہ مولانا محمد منشا تابش قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی انتقال ہوا اور جناب حاجی محمد کبیر اشرف صاحب سال کی ان کی
صاحبزادی کا انشاءاللہ بعد میں پھر سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو بلا تمہید آغاز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہ پاک حق بیاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل و استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو میں نے چند الفاظ آپ کے سامنے، اس کا نام تو ٹائم بڑھا دو نا سکرین پر، آیت تو بار بار بند ہو جاتی ہے، انہاں تو سمجھ لیں۔ اسی وقت بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ وحدہ لا شریک، آپ نے فرمایا قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیکُم جَمِیعًا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سبحان اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا اور ہر چیز کے لیے رسول بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ذوالفقار پہلے بھی انبیاء آتے رہے اور میرے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ کئی بار اپنے نبی کی آمد کا خود ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کہیں قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا میں نے تمہاری طرف اپنی دلیل بھیجی، میری برہان تمہاری طرف آئی۔ کہیں میرے رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب لے کے آیا۔ کہیں رب ذوالجلال نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، رب نے اپنے نبی کو سراج منیر کہہ کے میرے نبی کی آمد کا اعلان کیا۔ کبھی رب نے وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے اللہ نے میرے نبی کو رحمت کائنات بنا کے بھیجا۔ کہیں رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا مومنوں تم پہ میں نے احسان فرمایا کہ تم میں اپنا رسول بھیجا۔ کبھی رب نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہیں رب نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے بار بار اپنے نبی کی آمد کا خود تذکرہ فرمایا، مگر اس آیہ کریمہ میں میرے رب نے فرمایا قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسِ، اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے، خود فرما دیجئے یا أیُّہَا النَّاسِ، اے لوگو۔ اب یاد رکھنا الناس سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام انسانوں کی طرف نبی نہیں تھے، تمام انسانوں کی طرف نبی نہیں تھے، اپنے زمان و مکان کی قید میں آئے، ٹائم اینڈ سپیس کی لیمٹ کے ساتھ آئے۔ کوئی ایک قوم کی طرف آیا، کوئی ایک قبیلے کی طرف آیا، کوئی ایک ملک کی طرف آیا، کوئی ایک شہر کی طرف آیا۔ تو اس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ہر نبی جو ہے وہ ہر انسان کی طرف نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہر انسان کو ان کا نبی ماننا ضروری ہے، ان کی شریعت کو ماننا ضروری نہیں۔ آج ہمارے لیے بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننا ضروری نہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننا ضروری نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ توریت اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، ہم ان کو کلام الہی تو مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے لیے اس کی حجت اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو ہمارے لیے نبی ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ بنیادی اسلام کے عقائد میں سے ہے۔ اگر کسی سچے نبی کا انکار کرے گا تب بھی کافر، اور اگر جھوٹے کا اقرار کرے گا تب بھی کافر۔ اسی لیے جب بھی ذکر ہوتا ہے انبیاء کا تو ہم کہتے ہیں جی 1,00,000 کئی ہزار یا کم و بیش 24,000۔ ایگزیکٹلی ہم 24,000 کا فگر نہیں بتاتے، کیونکہ اگر ہم اس میں سے معاذ اللہ ایگزیکٹلی کہتے تو ہو سکتا ہے اتنے نہ ہوں، تو اس لیے ہمارے پاس یقینی کوئی ایسی بات نہیں ہے، قطعی دلالہ نہیں ہے۔ تو ہم اس لیے جب بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے سارے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے سارے نبی سچے، ہم ہر نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہر نبی کی شریعت کو ماننا ہمارے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں، بلکہ ہمارے لیے تو کیا ہر نبی کو نبی ماننا تو ضروری ہے، مگر ان کی شریعت، ان کا حکم، ان کی اتباع ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ یہ نبی قوموں کی طرف آئے، علاقوں کی طرف آئے، خاص وقت کے لیے آئے۔ جب میرا نبی آیا ہے نا
جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو رب نے فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ علماء فرماتے ہیں الناس سے مراد پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سب کو میرے نبی نے مخاطب فرمایا۔ پہلے انسان کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ بنائے گئے پہلے خلیفہ جو لبادہ بشریت میں آئے وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، جو ان سے لے کے قیامت تک کہ ہر انسان کے لیے میرے نبی کو نبی ماننا، نہ صرف نبی ماننا ضروری ہے، میں پھر دوبارہ کہنے لگا پہلے انبیاء کو نبی ماننا ہی کافی ہے، ان کا حکم ماننا ضروری نہیں، ان کی شریعت ماننی ضروری نہیں ہے، ان کی کتاب کو ایمان لانا ضروری ہے، اس کتاب کے مطابق عمل کرنا ضروری نہیں ہے، مگر میرا نبی وہ نبی ہے جس کے لیے ہر انسان کو حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر میرے نبی اس وقت آ جاتے جس کو قرآن نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، رب نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا، اے نبیوں تم مجھ سے وعدہ کرو جب میرا آخری رسول آئے تمہاری تصدیق کرتا ہوا مصدق بن کے تمہاری نبوتوں کی، تمہاری رسالتوں کی، تمہاری پیغمبری کی، تمہاری کتابوں کی، تمہارے صحائف کی تصدیق کرتا ہوا آئے تو یاد رکھنا ثم جاءکم، جب تمہاری طرف آ جائے نا تو تم نے اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی پیغمبری، اپنی کتاب، اپنی شریعت سب کو بند کر کے لتؤمنن، ضرور میرے نبی پہ ایمان لانا۔ تو میرا نبی وہ ہے جس کے لیے ہر نبی کو بھی ایمان لانا لازم ہے، میرے نبی کا حکم ماننا بھی لازم ہے۔ پہلے کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلے نبی آتے رہے قوموں کی طرف، علاقوں کی طرف، میرا نبی آیا ہے تو فرمایا یا ایھا الناس، تمام لوگوں کی طرف میرا نبی بن کے آیا، حتیٰ کہ کائنات ارض و سما میں اللہ نے مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا، سب سے افضل انسان کو بنایا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، it is very unfortunate with us کہ ہم اپنے مرتبے کو پہچان نہیں سکتے، ہم اپنی عظمت کو جان نہیں سکتے۔ رب نے ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کے لیے حکم نہیں دیا، رب نے صرف اپنے سامنے ہمیں جھکنے کا حکم دیا۔ انسان ہم اپنے مرتبے کو بھول جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوقات، پرندوں کو دیکھ لیجئے، جانوروں کو دیکھ لیجئے، جب بھی وہ کھاتے ہیں تو اپنا سر جھکا کے کھاتے ہیں۔ دانا اگر کوئی پرندہ کھاتا ہے تو سر کو جھکا کے کھاتا ہے، درندے بھی جب کھانا کھاتے ہیں تو سر کو جھکا کے کھاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو وہ عظمت عطا فرمائی، فرمایا تم رزق کے سامنے بھی جھکو گے نہیں، تم ہاتھ سے اٹھا کے کھاؤ گے۔ سبحان اللہ، فرمایا تم ہاتھ سے اٹھا کے کھاؤ گے، تمہارا سر جھکے تو فقط رازق کے سامنے۔ کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو رزق کے سامنے جھکتا ہے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ سامعین ذی وقار، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، کاش کہ انسانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ساری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہم کائنات کے لیے نہیں ہیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے۔ آج